إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کے خطبے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں واقعات کی شکل میں اور ان واقعات میں جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے اس کو مختصر طور سے کچھ بیان کیا جائے گا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو حالات ہیں اور کسی بھی آدمی کے جو حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، وہ کافی طویل ہوتے ہیں. اس کو محدود وقت میں اور آدھے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں اس کو مختصر مکمل طور پہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نصیحت اور عبرت ہے اور جو پیغام ہے ان کی زندگی میں اس چیز کو یہاں آج انشاءاللہ العزیز بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی واقعات کو اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، جاننا، سیکھنا یہ ہمارے ایمان بالرسل کا ایک حصہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تو ہم ایمان لائے تو صرف ایمان لانا یہ نہیں ہے، ایمان لانے میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ ہم انبیاء کے حالات کو اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں. یہ انبیاء آئے، ان کے سامنے کتنی آزمائشیں آئی، انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی تو کتنی مخالفتیں ہوئی، انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے کی. اور بالخصوص ہم اور آپ جس نبی کی سیرت کو سیکھنے والے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں وہ ابو الانبیاء اور خلیل الرحمن، اللہ کے خلیل، جو بہت ہی عظیم رسول ہیں، بہت ہی بڑے رسول ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت اور جو مقام اور رتبہ ہے وہ بہت ساری حدیثوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے خلت عطا کی ہے، یہ خلیل ہیں. اور آپ دیکھیے مخلوق میں، انبیاء اور رسول میں جو اللہ نے اپنے لیے خلت کو منتخب کیا ہے وہ دو ہستیاں ہیں. ایک تو پیارے نبی علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی دو ہی خلیل ہیں اسلام میں تیسرے خلیل کی کوئی گنجائش ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی جگہ پہ دمبے کو قربان کرنے کا حکم دیا اور وہ جو ذبح کر رہے تھے، چھری چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک لگا دی، منع کر دیا، چھری نہیں چلی، مگر یہ کی قربانی اپنے بیٹے کی دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں اور ان کی زندگی کی جو حالات ہیں یہ بہت ہی طویل اور بہت ہی لمبے ہیں، اس کو مختصر وقت میں بیان کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. آئیے سرسری طور پر کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو علاقہ تھا، جو بستی تھی، یہ عراق میں ایک جگہ کا نام ہے. ملک عراق میں ایک بستی کا نام ہے، ایک قریے کا نام ہے اور میں پیدا ہوئے. ان کے والد آزر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے،
یعنی شرکیہ اور کفریہ ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور بت گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اللہ رب العالمین ان کو یہ نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا، اور پھر انہوں نے دعوت توحید پیش کی، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، رشتہ داروں کو سمجھایا، پاس پڑوس کو سمجھایا، گاؤں والوں کو سمجھایا، بادشاہ کو سمجھایا، مگر کوئی آدمی آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، ہمیشہ آپ کی دشمنی کی، آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے آگ میں جھونک دیا، آگ میں جھونک دیا۔ سوچئے یہ سننا تو بڑا آسان ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ آگ میں پھینک دیا گیا، مگر جس انسان کو آگ کا لقمہ بنایا جائے، آگ کے انگار میں ڈھکیلا جائے، اس انسان پر کیا بیتتی ہے، اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ مگر اللہ رب العالمین کا کرشمہ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی طاقت دیکھیے، وہ آگ جس کی خصلت جلانا ہے، وہ آگ جس کی خصلت فنا کرنا ہے، جس کی خصلت یہ کی، جس کی فطرت اس کو تکلیف دینا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے آگ کو یہ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے آگ سے یہ کہا کہ آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور آگ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور ایک ذرہ برابر آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، نہ آپ کو جلایا، نہ آپ کو ستایا، نہ آپ کو تکلیف دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو رکھنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے اس کو فنا اور آباد نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کیجیے، اور ان کو لٹا دیا اور چھری چلائی۔ اللہ رب العالمین منظور کو کچھ اور تھا، جبکہ چھری کی خصلت کیا ہے، چھری کی فطرت کیا ہے؟ چھری جس چیز کو کاٹا جائے وہ چیز کٹ جاتی ہے، جس چیز کو ذبح کیا جائے وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے، انسان کو مارا جائے انسان کا پیٹ چھترا ہو جاتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے قانون بدل دیا، فطرت کو بدل دیا۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ دونوں چیزیں امتحان اور آزمائش میں جو کامیاب ہوئے، اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر یہ معجزہ اور یہ کرشمہ اور یہ مظہر پیش کیا دنیا والوں کے لیے کہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کی قدرت کو تسلیم کرے، کہ اللہ کی طاقت کو جانے۔ وہ اللہ رب العالمین جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جو چاہتا وہ کرتا ہے، دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں، اللہ رب العالمین کا جو قانون ہوگا، اللہ کا جو دستور ہوگا، اللہ کا جو حکم ہوگا، وہی ہو کر کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ہم ابراہیم کی سیرت کو کیوں پڑھیں، ابراہیم کا واقعہ کیوں جانیں، ابراہیم کی حقیقت کو کیوں سیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے بارے میں کیوں سنیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے، کہا کہ تمہارے لیے یقیناً ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہت بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آئیڈیل تو ہمارے لیے نبی علیہ السلام ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مگر یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ کیوں؟ وہ موحد تھے، وہ ابو الانبیاء تھے، وہ خلیل اللہ تھے۔ ابراہیم کا جو دین تھا، ابراہیم کی جو دعوت تھی، ابراہیم کی جو شریعت تھی، ابراہیم کا جو حکم تھا، ابراہیم جس کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، وہی توحید، وہی شریعت، وہی قانون، وہی دستور پیارے نبی علیہ السلام کا تھا۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ انسان کی ذمہ داری، مسلمان کی ذمہ داری ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر کے اس کے اندر جو عبرت اور نصیحت ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کلمات، کہ اللہ رب العالمین ابراہیم کو چند جگہوں میں ان کو آزمایا، اور جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو آزمایا وہاں وہ کامیاب ہوئے۔ دیکھیے کیسی آزمائش، کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ ایک یہ آزمائش یہ تھی کہ آپ کو ایسی بستی میں سانس لینا ہے، ایسے شہر میں دعوت کا کام کرنا ہے جہاں پوری قوم شرک اور کفر ہی نہیں بتوں کا کارخانہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے سماج میں آپ کو کام کرنا ہے۔ یہ بھی کوئی آزمائش نہیں ہے۔ حق کی بات بولنا، حق کا دفاع کرنا، توحید کی دعوت کو پیش کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ڈٹ کر کے قوم کا مقابلہ کیا۔ قوم اور سماج میں کوئی دوسرا موحد نہیں تھا، تنہا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو مقام اور اور عراق کے شہر میں للکار کر کے پکارا۔ اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب قوم کے لوگوں نے توحید کو نہیں صحیح سنا، توحید کو نہیں جانے اور بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا کلام کما کر دیا، بتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟
ایک لمحہ کے لیے سوچئے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ توحید کی زندگی گزاری، توحید کے لیے انہوں نے قربانی دی، توحید کے لیے انہوں نے دعوت و توحید کا کام پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں جو مخالفتیں ہوئی اور جو آزمائشیں آئی ان سب چیزوں پر صبر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی مخالفت کی، توحید کی دعوت کو ہمیشہ پھیلایا۔ مسلمانوں کا مزاج کیا ہے؟ شرک پر نہیں بولنا ہے، بدعات و خرافات کو نہیں بتلانا ہے، اچھی بات بتاؤ، میٹھی بات بتاؤ۔ پیارے نبی علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کی زندگی کے حالات کو سیکھیں۔ انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعوت دی وہی شرک سے روکا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی ہے، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور یہ ایمان باللہ تقاضا کرتا ہے انسان دنیا کے سارے چیزوں سے الگ ہو کر کے وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آزمائش یہ ہوئی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، بتوں کو توڑ دیا، اور بتوں کے توڑنے کے بعد ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ سے مقابلہ ہوا، بادشاہ کو توحید اور ایمان باللہ کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا، اللہ کی طاقت کو اجاگر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ مگر بادشاہ ناسمجھ تھا، اس نے کہا کہ یہ طاقت تو میرے اندر بھی ہے، میں بھی جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدمی بالکل سنکہا دماغ کا ہے، ابھی تک اس کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو رب ہے، تیرے پاس پاور ہے تو مغرب سے نکال اور لا کے سورج کو مشرق میں ڈبو۔ فوت الذی کفر، اس کی ہوا اکھڑ گئی۔ یہ طاقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ سورج کو اس کو کنٹرول کرے، نکالے یا ڈبائے اور پھر جدھر چاہے اس کو موڑ دے، کوئی ریموٹ نہیں ہے انسان کے پاس، یہ اللہ رب العالمین کی قوت ہے۔ انسان کو توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان اپنی باڈی پر غور کرے، انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، انسان اپنے جسم کے حصے پر غور کرے، انسان اپنی شخصیت پر غور کرے، اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات اور کائنات کے اسرار اور رموز پر غور کرے۔ اللہ کی توحید اور اس کی سچائی کو بہت بہترین طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ جب قوم کے لوگوں نے مخالفت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکلنے پر ہجرت پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے تھے، گھر والوں کو سمجھاتے تھے، اچھی اور میٹھی گفتگو کرتے تھے، اخلاق سے پیش آتے تھے، جبکہ آپ کا باپ کافروں کا امام تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی، اخلاق، کردار اور شفقت سے اپنے والد سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، یا ابو آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ جو انسان اس عیب میں، اس کمزوری میں مبتلا ہو تو انسان دوسروں کی مصیبتوں کو کیسے سن سکتا ہے، وہ لوگوں کی پریشانیوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور پھر ان کے مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے جو سن نہ سکے، دیکھ نہ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شفقت سے، نرمی سے، محبت سے، الفت سے اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن جتنا ان کا اچھا سلوک ہوتا تھا اتنا ان کے خلاف ریئیکشن ہوتا تھا۔ بہرحال مجبور ہو کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے شہر کو چھوڑا، ہجرت کر کے گئے مصر کے راستے سے گزرتے ہوئے اور شام سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف گئے۔ جب اس وقت مکہ مکرمہ نہیں تھا، راستے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جو وہاں کا مصر کا بادشاہ تھا، اس کی فطرت یہ تھی، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب عورتوں کو دیکھتا تھا، خوبصورت عورتوں کو، تو غلط استعمال کرتا تھا، بلیک میل کرتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہے ہیں، اب یہاں خطرہ تھا کہ یہاں عزت خراب ہو سکتی ہے۔ اپنی اہلیہ سے کہا دیکھو اگر بادشاہ پوچھتا ہے اس روئے زمین پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تو کہہ دینا کہ ہمارے بھائی ہے، اور میں کہوں گا ہماری بہن ہے، مراد یہ ہے ہمارا اسلامی بہن ہے، جبکہ ہماری بیوی بہن نہیں، بیوی ہے۔ بہرحال بادشاہ کی نیت خراب ہوئی، بدکاری کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضو بنا کر کے دعا کی اور نماز ادا کی، اور جیسے جیسے وہ برائی کا ارادہ کر دیتا اس کا ہاتھ چھل ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس آزمائش سے نکلے، 3 مرتبہ اس ظالم بادشاہ نے بدنیتی کا ارادہ کیا، مگر ٹھوکر کھایا، ہاتھ چھل ہو گیا اور وہ لونجا ہو گیا، چلنے اور پھرنے کی طاقت نہیں رکھی، وہ بالکل خبط الحواس ہو گیا، اس کے جسم سے جو طاقت اور انرجی اور پاور ہوتی ہے وہ سب ختم ہو گیا۔ بہرحال 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ارادہ کیا، جب ناکام ہو گیا اس نے کہا اللہ سے دعا کرو ہم آپ کا راستہ صاف کر دیں گے اور آپ جہاں جانا چاہتے جا سکتے ہیں، یہ راستہ پار کر سکتے ہیں، آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک لونڈی دی جس کو ہاجرہ اور حاجر کہا جاتا ہے۔ بہرحال جب وہاں سے نکلے اور وہاں سے مکہ تشریف لائے
اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو ایسے شہر، ایسی جگہ پہ رکھو جو وادی غیر ذی زرع ہے، نہ تو وہاں پہ کوئی میدان، نہ تو وہاں پہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی درند ہے، سپاٹ چڑیل میدان اور پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، کوئی پانی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایسے علاقے میں حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو رکھ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق رکھا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آج اگر کسی خاتون کو کہا جائے کوکن کسی خوفناک جنگل میں تم کو رہنا ہے، کوئی عورت رہنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کہا افریقہ کے جنگل میں چلو تم کو وہی رہنا ہے، انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ایمان دیکھیے اور توکل دیکھیے، اللہ رب العالمین کے قانون اور فیصلے سے محبت دیکھیے۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع و برباد نہیں کر سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کچھ توشہ اور کھانا پینا دے کر کو واپس جانے لگے تو بیوی نے راستہ روک لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کچھ نہیں بول رہے، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں جواب دیا۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ کہا یہی اللہ کا حکم ہے۔ اذن لا یضیعنا، حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ جو توشہ تھا، جو کھانا اور پینا تھا، چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی تربیت کا مسئلہ ہے، وہاں ان کے پالنے پوسنے کا مسئلہ ہے، یہ کیا کھائیں گے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، کہاں رہیں گے، کیا پیئیں گے، جبکہ مکہ نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی وہاں پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، بالکل سنگلاخ وادی۔ آج بھی وہی حال ہے جو پہلے زمانے میں تھی۔ کوئی کنواں، کوئی چشمہ، کوئی ندی نہر کا کوئی انتظام نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیسے پلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا مظہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پانی کی کمی محسوس ہوئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ اب میرے بیٹے کی جان نکل جائے گی، یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ صفا سے مروہ صفا چکر لگا رہی ہے، دوڑ لگا رہی ہے، پہاڑی پہ کیوں جا رہی ہے؟ تاکہ اوپری حصے پہ جائیں گے تو اوپری حصے پر جو بہت ساری چیزیں نظر آئے گی، کوئی گزر رہا ہوگا، کوئی قافلہ کوئی جا رہا ہوگا تو پانی مانگ لیں گے، یا کوئی دیکھ لے گا تو ہماری مدد کے لیے آ جائے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا سے مروہ صفا یہ چکر لگاتی، 7 مرتبہ چکر لگائی، اور اللہ رب العالمین نے وہاں چشمہ ابال دیا، جس کو ہم زمزم کا کنواں کہتے ہیں، جس کو ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی پانی کا انتظام اور سسٹم نہیں تھا، یہاں اللہ رب اپنے گھر کو بنانا تھا، یہاں پہ موحدوں کی بستی بنانی تھی، اور یہاں پہ لوگوں کی آبادی کو اور وادی کو بنانا تھا۔ اللہ رب کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ شہر جو یہ علاقہ ہے جو ابھی وادی غیر ذی زرع ہے، ایک وقت آئے گا یہاں مسلمانوں کا قبلہ بنے گا، سارے مسلمان اس مکہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کریں گے، سارے لوگوں کا دل اسی مکہ سے لگا رہے گا، سارے لوگ ہر نماز میں قبلہ کی طرف کھڑے ہوں گے، ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں قبلہ کی محبت بیدار رہے گی۔ اور جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے، بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی حکم آیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور ان کو خواب میں دکھائے گا۔ انبیاء کا خواب یہ وہی کا حصہ ہے۔ ہم اور آپ کوئی خواب دیکھیں تو وہ خواب ہے، ہم اور آپ کوئی خواب دیکھیں تو وہ خواب ہے، وہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام شیطان کے شر سے اور کے فتنے سے محفوظ ہوتے ہیں، شیطان کا زور اور بس انبیاء علیہ السلام کی ذات پر نہیں پڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات میں کہ انی ارا اذبحک فانظر ماذا ترى، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے اسماعیل بتاؤ، میں نے تم کو خواب میں دیکھا، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ یہاں پہ غور کیجئے، جب باپ گھر سے دور رہتا ہے تو ماں بسا اوقات اپنے بیٹے کو باپ کے خلاف بھڑکاتی کہ تمہارے ابو ایسے، تمہارے ابو ایسے، تمہارے ابو ایسے، تمہارے ابو نے ایسا کیا، تمہارے ابو نے ایسا کیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے دور تھے، حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور اپنے بیٹے کو ایسا سنبھال کے رکھا، ایسی حفاظت کی، ایسی تربیت کی۔ بیٹے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے، بول۔ بیٹا فوراً بولتا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر رب کا حکم ہے ابراہیم، اے میرے والد محترم، آپ اس کو قربان کر دیجئے، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جان جائے اللہ رب العالمین کے لیے، یہ جان اللہ نے دی، یہ چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔
लस्तु बालिहीन उक़्तलु मुस्लिमा। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने एक शेर पढ़ा था जब उनको सुनी दी जा रही थी, कहा मुझे कोई फिक्र नहीं अगर मेरी कौम के लोग और मेरे दुश्मन मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान लाने के नाते पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को कबूल करने की बुनियाद पर अगर मुझको मारा जा रहा है, मेरी जान को निकाला जा रहा है और मुझको चिथड़े किया जा रहा है, मुझे कोई गम नहीं कि मेरी जान जा रही है ईमान और दीन के रास्ते में जा रही है। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे ने हज़रत इस्माइल ने भी कही कि अभी रब्बू अगर आपको अल्लाह का हुक्म आया है तो आप बगैर किसी चूचरा के मुझको तबाह कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ये जान जा रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की बुनियाद पर जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, इसमें आपको मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं। हज़रत इब्राहीम तो चाहते तो जबरदस्ती पकड़ के तबाह कर सकते थे, जबरदस्ती भी काम कर सकते, मगर हज़रत इब्राहीम जबरदस्ती नहीं की, मशवरा लिया। एक बाप की जिम्मेदारी, गर्चे बाप बड़ा होता है उम्र में बेटे से, मगर बाप की जिम्मेदारी ये है कि जहां कोई ऐसा मसला आए तो बेटों से मशवरा लेना चाहिए। कोई बड़ा काम आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई एक्शन लेना हो, कोई काम करना हो तो अपने बेटों से मशवरा लेना चाहिए। हमारा आप क्या करते हैं, मैं अपने बेटे से मशवरा लूं, मैं अपने बेटे से पूछूं। हज़रत इब्राहीम अबुल अंबिया है, खलीलुर रहमान है, अल्लाह के खलील है, नबी है, अल्लाह का मामला है, दीन का मामला है, दीन के मसले में अपने बेटे से तरबियत ये सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी क्या राय है। मशवरा की अहमियत साबित होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा लिया था। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और उनका किरदार इतना बेहतरीन था, इतना जामे था कि आज क्रिश्चियन भी कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, आज यहूदी भी कहता है कि हज़रत इब्राहीम हमारे हैं। अल्लाह ताला कहता है न इब्राहीम यहूदी है न नसरानी है बल्कि पक्के सच्चे मुवहिद और इमामुल मुवहिदीन हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिक वलाकिन कान मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम ना तो यहूदी हैं, इब्राहीम ना तो ईसाई हैं, बल्कि वो तो पक्के सच्चे मुवहिद हैं, अल्लाह के बंदे हैं और मुशरिकों में से नहीं है। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सारे लोग दावा करते वो हमारे हैं, दूसरे नबी के बारे में किसी ने याद दावा नहीं किया कि हमारे यहूदी ईसा की नबूवत का इनकार करते, ईसाई यहूदी के खिलाफ बोलते, मगर इब्राहीम की शख्सियत देखिए, उनका किरदार देखिए, उनका अखलाक देखिए, उनकी तरबियत देखिए, उन्हें जिंदगी कैसे गुजारी। आज मुशरिक भी कहता है कि इब्राहीम हमारे हैं, यहूदी कहते इब्राहीम हमारे हैं, ईसाई कहते इब्राहीम हमारे हैं, कुरान कहता, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता न इब्राहीम यहूदी है, न नसरानी है, न मजूसी है, न इब्राहीम मुशरिक है, इब्राहीम पक्के सच्चे मुवहिद हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। मा कान इब्राहीम यहूदी वला नसरानिया, इब्राहीम न यहूदी है न नसरानी है, वलाकिन कान मुस्लिमन हनीफा, लेकिन वो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, मुस्लिम थे, उनको अबुल अंबिया कहा गया है। वो मा कान मिनल मुशरिकीन, वो शिर्क नहीं करते थे, बल्कि शिर्क के खिलाफ तो वो हमेशा खड़े रहते थे, शिर्क के खिलाफ हमेशा बोलते थे, शिर्क के रास्तों को रोकने की कोशिश किया करते थे। मगर अफसोस है इस उम्मत पर, ऐसे नौजवानों पर, शिरकिया कुफरिया माहौल में पल करके शिरकी अहले शिर्क के साथ, मुश्रिकों के साथ वही खुराफात करते हैं। अब बताइए, एक मुसलमान 31 मनाए, एक मुसलमान जाकर के 14 फरवरी यौमुल हुब यौम आशिका मनाए, एक मुसलमान क्या है क्रिसमस डे की महफिल में शिरकत करे, एक मुसलमान जा गैरों के त्योहारों से कुर्बत हासिल करे, उनके मेले ठोले में जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार नहीं है, ये मुसलमानों का तरीक़ाकार नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और ईमान की दावत के खिलाफ है। अगर हमारा सच्चे पक्के मुसलमान है तौहीद के रास्ते पर चले, शिर्क के जितने रास्ते हैं, जितने चौराहे हैं, उन सबसे बगावत करें, उन सबसे रूट करके अलग होकर के अल्लाह के दीन पर जम जाए, इसी चीज का नाम ईमान है। अगर हमारा ईमान ये हो कि हम अगर कैरों से, मुशरिकों से समझौता कर बैठे, ईमान और तौहीद के रास्ते में मिल जाए और उनकी ईदों और उनके त्योहारों में जाकर के शिरकत करें, ऐसी जिंदगी पर अफ्सोस और अफसोस है। नौजवान कान खोल करके सुन ले, ऐसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, हम और आप जाकर के उनका समझौता, उनसे जाकर के सपोर्ट करें, उनके त्योहारों में शिरकत करें, ऐसे ईमान और ऐसे जिंदगी पर अफसोस है जितना मातम किया जाए कम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ऐसी है, उनका किरदार ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों के बारे में तो कहा कि इनके नक्शे कदम पर चलो, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो सारे अंबिया, अल्लाह ताला अंबिया के किस्से और अंबिया के वाक़यात के बाद बतलाया, ये अंबिया हैं, ये फलां और फलां हैं, उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहुम मुक़्तदी। अल्लाह ताला कहता है अल्लाह के नबी ये सारे अंबिया हैं, इनके तरीके पर आप चलें, इनके नक्शे कदम पर चलें, इनका रास्ता इख्तियार करें। कैसे लोगों ने दावत का काम किया, कैसे लोगों ने दीन को फैलाया, कैसे ईमान पर सुबात कदमी और इस्तिकामत को कैसे इख्तियार किया, इन्हीं के रास्ते पर आप चले। मगर कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को खुसूसी तौर पर फरमाया, नबी को भी हुक्म दिया और हमको और आपको भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाता है फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ऐ मुसलमानों इब्राहीम की मिल्लत को इख्तियार करो।
इब्राहिम के दीन को इख्तियार करो। इब्राहिम का दीन कोई दूसरा दीन नहीं था, उनका भी दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दीन था, उनकी जो शरीयत थी, उनका जो कानून था, जो दस्तूर था, जो इस्लाम था, वही हमारा है, कोई अलग नहीं है। हमारी शरीयत में उनकी शरीयत में कोई फर्क नहीं है। वो भी तौहीद पर थे और इस्लाम भी तौहीद की दावत देता है। वो शिर्क से बेदार थे, इस्लाम भी शिर्क से अलग रहने का हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को हुक्म दिया कि इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा औहैना इलैका अन तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ऐ नबी हमने आपकी तरफ ये वही की कि अन तबि मिल्लत इब्राहिम, कि आप इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। जगह जगह आप देख रहे हैं मुसलमानों को और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को खास तौर से ये हुक्म दिया कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को इख्तियार करें। आखिर जरूरत क्या है जी? उनकी जिंदगी ही ऐसी है, उनका किरदार ही ऐसा है, उनकी कुर्बानी ही ऐसी है, उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी, तौहीद का ऐसा काम किया, ऐसी कुर्बानी दी, इतनी मेहनत की, अल्लाह को दीन को इख्तियार करने में कितनी परेशानियों को, मुसीबतों को, आजमाइशों को कैसे बर्दाश्त किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनकी मिल्लत की, उनके दीन की पैरवी करें। जरूरत है कि हम उनके दीन को सीखें। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दावत तौहीद पेश की और जो तरीक़ेकार इख्तियार किया, दावत का काम किया, दीन का काम किया, अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचाया, वही हमसे भी मतलूब है। ये आजमाइशें, ये मुसीबतें, ये इख्तिलाफात और ये सारे मसाइल और जो बिगाड़ और ज़मीन में फितना और फसाद जो बर्पा हो रहा है, उसकी बहुत बुनियादी वजह यह है कि हम दावत तौहीद देने से पीछे। दावत तौहीद का पैगाम पहुंचाने में हम बहुत काहिल हैं। इसी वजह से आजमाइश आती है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों की करतूत की ये सजा है जो अल्लाह ताला ये हम लोगों को और सारे लोगों को दे रहा है। ये ज़मीन में जो फसाद और बिगाड़ जो पैदा होता है वो इंसानों के करतूत और इंसान के काले कामों की बुनियाद पर होता है। ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, जब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे को हुक्म दिया, कहा मैं तुमको ख्वाब में देखा हूँ कि ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल के बाद इब्राहिम के बेटे ने क्या कहा? कहा है अबू, जो आपका काम है वो कर गुजरिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। क्यों कुर्बानी कर रहे हैं? क्या बेटे को मारना और ज़बह करना कोई अच्छा काम है? जी, ये अच्छा काम है जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए। मगर जब अल्लाह का हुक्म ना हो तो ये कत्ल के मुतरादिफ होगा, ये हराम होगा, ये जुल्म होगा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस काम को भी करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, जहां अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए वहां सारी चीजों को कुर्बान करना, ये ईमान की पहचान है। अल्लाह ताला हुक्म दे, हम उसकी मुखालफत करें। अल्लाह ताला हमको हुक्म दे, ये रास्ता इख्तियार को, हम उसको छोड़ करके दूसरा रास्ता इख्तियार करें। अल्लाह ताला उससे हमको मना कर रहा है, हम मना करने के बावजूद भी उसी रास्ते को इख्तियार करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। आज हमारे ऊपर और आपके ऊपर और सारे लोगों पर बकरे की कुर्बानी करना मुश्किल हो रही है। जानवर की कुर्बानी करनी, जो जानवर है उनको अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए उसकी कुर्बानी करना हम पर, हमारे दिलों पर, हमारे नफ्स पर बहुत गिरा गुजरता है। मॉडर्न किस्म के लोग तो कहते हैं कि मतलब कुर्बानी की ज़रूरत क्या है, कुर्बानी क्यों करें? आज तो मुसलमानों में इतनी गुर्बत है, कमजोरी है, यहाँ सैलाब आया, वहाँ परेशानी है, सारा माल इकट्ठा करो, डोनेट कर दो उन लोगों को। खुराफाती लोग हैं ऐसे लोग, ये खैर खा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है फसल लिरब्बिका वनहर, ये कुर्बानी अल्लाह के शाइर में से है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकर्रुब को, अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने का बुनियादी रास्ता है। हज़रत इब्राहिम ने तो अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए, और आप जानवर की कुर्बानी ना करते हैं? रस्म रवाज के नाम पर, खुराफात के नाम पर और शहवात को इख्तियार करने के नाम पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदों को पामाल करने के नाम पर, मासियत के नाम पर, बिदात के नाम पर, शिरकियात के नाम पर, गैरों के त्यौहार के नाम पर हम अपने माल को पानी की तरह बहाएं। अल्लाह की नाफरमानी और मासियत में अपने माल को कुर्बान करें, माल को पानी की तरह बहाएं। हमें को इसमें मजा मिलता है। शादी ब्याह के मौके पर हम कितना माल कुर्बान कितना माल ज़ाया करते हैं, या ऐसे ही इसराफ और फजूल खर्ची के नाम पर, शैतानी कामों के नाम पर हम कितना माल खर्च करते हैं। लेकिन हम और आप कुर्बानी का जब मसला आता है तो हम बहुत पीछे हट जाते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कई लोगों से सुना कि मतलब बहुत सारे ऐसे जो मालदार किस्म के लोग हैं, जो साहिब हैसियत है, जिनके पास इस्तिताअत है कि वो कुर्बानी कर सकते हैं, एक जानवर खरीद करके कुर्बान कर सकते हैं, मगर वो कुर्बानी नहीं करते हैं। कितने अफसोस की बात है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जानवरों की कुर्बानी नहीं की थी, अपने बेटे को कुर्बानी की थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उससे छुरी को खींच लिया और छुरी की जो शान है
کاٹنا اور چیرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو ختم کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبے کو بھیج دیا اور کہا اس کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، جو 10 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے میدان میں اپنے بیٹے کو پٹکا تھا اور قربانی کرنے کے لیے ان کو لٹایا تھا، اللہ نے اس کی خواب کی تعبیر کو اس آنے والی پوری ملت اسلامیہ کے اندر اور قیامت کی صبح تک اس سنت کو باقی رکھا ہے۔ حجاج بھی قربانی کرتے ہیں، 35 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، سارے حاجیوں پر قربانی ہوتی ہے، سب لوگ قربانی کرتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں جتنے مسلمان ہیں سب قربانی کرتے ہیں۔ چند ایسے لوگ ہیں جو خرافاتی ذہن کے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فصل لربک وانحر، نماز پڑھنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے اپنے رب کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اللہ کا حکم آیا، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ہم اور آپ کو اگر جانور کی قربانی بھاری پڑتی ہے اور ہم کو یہ گرا گزرتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کا نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس معیار تک پہنچا ہوا ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے دروس اور نصیحتیں ہیں، میں سرسری تک اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کے دین سے قریب کریں، ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو بندوں تک پہنچائیں، دعوت کا کام ہم سے ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ایک مطلوب یہ کام ہم شرک سے برات کا اظہار کریں، شرک سے کبھی سمجھوتا نہ کریں، اہل شرک سے قربت نہ اختیار کریں اور شرک سے برات کا اظہار کریں، شرک کی خوب مخالفت کریں۔ اس طریقے سے رب کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں، کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ مال جا رہا ہے، اللہ کے دین خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا کہ ہم اللہ کے راستے میں مال قربان کریں۔ ہم بخیلی کریں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری۔ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جان کی بازی لگا دیجیے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور اس طریقے سے جہاں وقت کی قربانی کی ضرورت ہے، صرف قربانی اس بات کا نام نہیں کہ آدمی جانور لائے اور خرید قربان کر دے یوم النہر کو یا یوم تشریق میں۔ قربانی صرف یہی نہیں ہے، یہ نماز پڑھنا بھی قربانی ہے، زکات دینا بھی قربانی ہے، حج عمرہ کرنا بھی قربانی ہے، روزہ رکھنا بھی قربانی ہے، سچ بولنا بھی قربانی ہے، جھوٹ اور زنا، بدکاری، شراب نوشی اور بدکاریوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کے خیر کے کاموں میں اللہ کی رضا کے واسطے سارا کام کرنا، اچھے کام کرنا بھی قربانی ہے، اللہ کے راستے مال خرچ کرنا یہ بھی قربانی ہے۔ ہم اور آپ یہ صرف نہ سمجھے قربانی سے بھی جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے راستوں میں اللہ رب العالمین کی تقرب کو حاصل کیا ہے، وہ سب قربانیاں ہی قربانی ہیں۔ اس طریقے سے دین پر استقامت اختیار کرنا، دین اس بات کا نہیں ہے کہ رمضان آیا تو ہم سدھر گئے، حج کا موسم ہے حج کر کے چلے آئے، زکات فرض ہوئی زکات دے کے فارغ ہو گئے، عید الاضحیٰ آئی عید الاضحیٰ کا موسم آیا ہم نے قربانی کر لی، تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد پڑھ لیے۔ دین اس کا نام نہیں ہے، دین ایک مکمل ذات حیات کا نام ہے، یعنی انسان کے پیدا ہونے سے لے تک اس کے کفن دفن تک کا نام دین ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی یہ موسم کی طرح تبدیل ہوتا رہے، یہ دین نہیں ہے، موسم کی طرح تبدیلی کا نام یہ دین نہیں ہے۔ دین مکمل ذات حیات کا نام ہے، اس میں مرنا بھی ہے، اس میں جینا بھی ہے، اس میں شادی بھی ہے، زندگی کے ہر مسئلے میں ہم اپنے دین کو اختیار کریں، یہ دینداری ہے۔ دینداری یہ نہیں کہ ہم اچھا کام کریں، دینداری یہ نہیں کہ ہم روزہ نماز کریں، دینداری یہ نہیں کہ آدمی صرف کیا نام ہے اچھا برائیوں سے بچے، دین اس کا نام نہیں ہے۔ ہم نے دین کو بہت کمزور سمجھا ہے، دین کو ہمیں ادھورا سمجھا ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم آ جائے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہو، بڑا سے بڑا ہو، کوئی دین کا کوئی ایک بھی مسئلہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ حکم ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو فالو کریں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سب چیزوں سے بعد آ جائیں۔ ہماری شادی خرافات کے طریقے پر ہو، ہماری شادی اسراف کے نام پر ہو، ہماری شادی میں ڈی جے بجے، ہماری شادی میں ناچ گانے چلے، ہمارے معاملات میں جھول ہو، ہمارے اندر خیانت ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو اور ظلم و زیادتی ہو، بغاوت ہو، شرارت ہو، دین اس کا نام نہیں۔ دین نام ہے کس کا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو، اس کا نام دین ہے۔ اگر آپ کی زبان زبانی کی طرف چلتی ہو، دوسروں کو چیرتی ہو، دوسروں کو زخم پہنچاتی ہو، اس کا مطلب کہ آپ نے دین کو نہیں سمجھا ہے، آپ دوسروں کا مال لوٹتے ہو، حقیقت میں آپ نے دین کو نہیں سیکھا ہے۔ وہ مسلمان، وہ ظاہریت کی زندگی گزارنے والے، جو سماج ایسا تھا، ظلم کا، جور کا، لوٹ کا، مار کا تھا، کوئی ایسی خرابی نہیں تھی، ہر خرابی ان کے اندر پائی جاتی تھی، مگر یہ دین آیا، دین اسلام آیا تو کوئی تاریخ بتائے کہ کوئی کسی کو لوٹا ہو، کوئی ڈاکہ ڈالا ہو، کوئی کسی کو مطلب اپنا مشغلہ بنایا حرام کھانے کا، سود کھانے کا۔ اللہ نے کہا شراب حرام ہے، سب لوگوں نے لٹکا پھوڑ دیا،
سب کو پانی کی طرف بہا دیا. مدینہ کی نالیوں میں جیسے پانی بہتا تھا شراب بہ رہی تھی. اس کا نام دین ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. بچ جاؤ, اسی کا نام استقامت ہے. اگر ہم اس میں کودتے ہیں اور اپنے دامن کو آلودہ کرتے ہیں اور معصیتوں اور اللہ کی نافرمانیوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہم نے دین کو, اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے. ابراہیم علیہ السلام قدم قدم پر اللہ رب العالمین کے دین پر جمے رہے, استقامت اختیار کرتے رہے, دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے, کبھی کسی جگہ میں سمجھوتا نہیں کیا, ہر جگہ توحید کی اور حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ لڑتے رہے. اسی کا نام دین ہے. اگر ہم سمجھوتا کر بیٹھے تو ہم نے دین کو نہیں سمجھا. اس طریقے سے اولاد کی تربیت, ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی تھی؟ ابو کہتے ہیں, ابراہیم کہتے ہیں, بیٹے میں تم کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے والا, تمہاری کیا رائے؟ بیٹا بے باک بولتا ہے اللہ کے راستے میں اگر جان جاتی تو کوئی پرواہ نہیں. بچے کی تربیت ایسے کیجئے کہ اگر کسی کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے آپ کا بیٹا تیار ہو جائے. اگر آپ کا بیٹا اگر دین کے راستے پر نہیں لگ رہا ہے اس کا مطلب آپ نے تربیت صحیح طور پہ نہیں کی ہے, یا تربیت کر رہے ہیں مگر تربیت میں آپ کمال کے درجے میں نہیں پہنچ رہے, کامیابی آپ کو نہیں مل رہی ہے. کامیابی یہ کہ آپ بچہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ کی بیٹی آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ کی اولاد آپ کے کنٹرول میں ہو, یہ آپ نے تربیت کی ہے. تربیت ایسی کیجیے. بگاڑ ہوگا, فساد ہوگا, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. برائی ہر زمانے میں رہی ہے, اچھائی ہر زمانے میں رہی ہے. برے لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں ہمیشہ زیادہ رہے ہیں, خیر لوگ اچھے لوگ کم رہے, یہ تو ہر زمانے کا اصول ہے. مگر اولاد کی تربیت یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو کنٹرول میں رکھیں, ایسا سبق پڑھائیں, ایسی تربیت کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا معاملہ ہے تو آپ کی اولاد الرٹ ہو جائے. اس کو کہتے تربیت. اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو سبق میں ملتا ہے وہ یہ نماز اور دعا کی پابندی. حضرت ابراہیم نے کتنی دعائیں کی تھی. خانہ کعبہ بنایا, دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر میں ایسے نبی کو بھیج جو یہاں ان کو توحید کا سبق پڑھائے. کب دعا قبول ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم کی دعا کے ہزاروں سال کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوئے. دعا کب قبول ہوئی؟ ہزاروں سال کے بعد. اور حضرت ابراہیم دعا کر رہے, اپنے گھر والوں کے حق میں دعا کر رہے, یہاں وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری اولاد مشرک نہ ہو جائے, خطرہ لگ رہا ہے کہیں میری اولاد بت پرستی نہ پھیل جائے. اپنے گھر والوں کی دعا کر رہے ہیں, اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں, گھر والوں کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے شہر کے امن و امان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے رب العالمین اس مکہ شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے. کیوں یہاں لوگ رہیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بم بلاسٹ ہو, لوگوں کو یہاں پہ افراتفری ہو, لوٹے جائیں, مارے جائیں, کاٹے جائیں, ان کی جان اور مال برباد ہو. اس شہر کو ایسا شہر بنا جو پوری دنیا میں ممتاز ہو اور یہ امن و امان والا شہر ہو. اللہ رہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آج تک ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے. مکہ کے کسی کونے میں رہیں, آپ حرم کی حدود حرم میں چلے جائیں, جو مکہ شہر ہے وہاں آپ کو آرام اور سکون ملے گا. آپ حرم میں داخل ہو جائیں, مسجد حرام میں چلے جائیں, آپ اپنے آپ کو آرام اور محسوس قلبی لگاؤ اور قلبی سکون پائیں گے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ایک نصیحت ملتی ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک. باپ اگر کافر ہو اس کے ساتھ مار پیٹ, بدسلوکی, بدزبانی, نافرمانی, یہ سب پہلو نہیں ہونا چاہیے. والدین اگر مشرک ہو, اسلام اس سے منع نہیں کرتا ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی جائے. اسلام یہ حکم دیتا ہے اگر ماں باپ کافر ہو, کسی بھی کام میں ملوث ہوں, اگر تمہارے والدین تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسلام کا سبق یہ ہے. سمجھیں وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بولتے, بغاوت کرتے اور لیول لگاتے ہیں. اسلام کا کتنا بہترین اصول ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہو, کافر ہو, مشرک کسی بھی درجے کے ہوں, ان کی نافرمانی کو حکم نہیں دیتا ہے. ابراہیم اپنے بیٹے سے پیار اور شفقت سے کہتے ہیں اے میرے ابو, اے میرے ابو, اے میرے ابو, یہ کام مت کیجیے, ایسا کیجیے, ویسا کیجیے, شرک اور کفر مت کیجیے, توحید پر رہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سبق سے ایک نصیحت ہمیں یہ ملتا ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کچھ فرشتے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ انسانی شکل میں سوچا انسان ہے. ان فرشتوں کی انسانی شکل میں آئے فرشتوں کی ضیافت کے لیے گئے, ایک بچڑے کو ذبح کر دیا اور لا کر کے ان کے سامنے گوشت پیش کر دیا. کوئی معمولی بات؟ ایک بچڑا قربان کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ یہاں ایک بکرا قربان کرنا اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے, مہمانوں کی مہمانوں سے دور کی بات, اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنا پیچھے ہٹتے ہیں. اس طریقے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی سے معتبر ہے. قربانی کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم قربانی دیں. وہ جان کی بھی قربانی مطلوب ہے, وہ اولاد کی بھی قربانی مطلوب ہے, وہ جانور کی بھی قربانی مطلوب ہے, وہ عید الاضحیٰ کی مناسبت جو ذبح ہوتا ہے وہ بھی مطلوب ہے, اور مال کی قربانی اور دین کے راستے میں جن جگہوں پر دین کو مضبوط بنانے کی ضرورت پڑتی ہے, وقت کی, مال کی, اور مساجد کی تعمیر کی, اور مدارس کی تعمیر کی, اور دینی کاموں میں جو ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ اس فاؤنڈیشن کو مضبوط بنائیں. اسی کا نام قربانی ہے.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی سے بھری پڑی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو حق بات کو سننے اور اس کو سمجھنے اور اس کو تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.